کبھی آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاکر دل سے دعا مانگی ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، آواز کانپ رہی ہو، اور پھر بھی مہینے گزر جائیں، سال بیت جائیں، مگر دعا پوری نہ ہو؟ کیا اللہ سنتا نہیں، یا ہم میں ہی کوئی کمی ہے، یا پھر دعا قبول ہوتی ہے مگر کسی اور شکل میں؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کے دل کو بے چین کرتا آیا ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب جذبات میں نہیں، بلکہ قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کے ان گہرے حقائق میں چھپا ہے جنہوں نے صبر، یقین اور دعا کے مفہوم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دعا مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، مگر اس کے باوجود انسان اکثر یہ شکوہ کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سوال صرف آج کے دور کا نہیں، بلکہ صحابہ کے دلوں میں بھی کبھی یہ خیال آیا، اور انبیاء نے بھی ایسی دعائیں کیں جن کی قبولیت میں برسوں لگ گئے۔ اس لیے دعا کی حقیقت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی دعا کا قبول نہ ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں ایک بوڑھے نبی کا منظر دکھاتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی عمر ڈھل چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، گھر خاموش تھا اور کوئی وارث نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، ایک دن یا ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ برسوں تک۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے آہستہ آواز میں دعا کی، نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت، صرف عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ جب انسانی حساب سے امید ختم ہو چکی تھی تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہاں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب فوراً مل جانا نہیں، بلکہ درست وقت پر ملنا ہوتا ہے۔ ایک اور منظر مصر کی جیل کا ہے۔ اندھیری کوٹھڑی میں ایک بے گناہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے آزادی اور انصاف کی دعا کی، مگر وہ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال تک جیل میں رہے۔ کیا ان کی دعا رد ہو گئی تھی؟ نہیں، اگر وہ جلدی رہا ہو جاتے تو شاید تخت مصر تک نہ پہنچتے۔ اللہ نے ان کی دعا کو روکا نہیں بلکہ محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی تاخیر دعا کی ردی نہیں بلکہ کسی بڑے منصوبے کی تیاری ہوتی ہے۔ پھر مدینہ کا منظر سامنے آتا ہے۔ جنگ بدر کے بعد کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سجدے میں ہیں، چادر کندھوں سے گر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی جنگ احد آئی، زخم آئے اور شہادتیں ہوئیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب ہمیشہ آسانی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی قبولیت کے بعد بھی آزمائش آتی ہے تاکہ ایمان مزید مضبوط ہو۔ ایک موقع پر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ حدیث انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ دعا کے الفاظ کافی نہیں، بلکہ دعا کرنے والے کی نیت، اس کا رزق اور اس کا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ایک اور عظیم حقیقت بیان فرمائی کہ کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اسی کے برابر کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہماری نظر صرف ایک نتیجے پر ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی نظر پورے انجام پر ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ دراصل اللہ کی حکمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کبھی اللہ وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کبھی وہ ہمیں کسی ایسی مصیبت سے بچا لیتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جب انسان فوری نتائج کا عادی ہو چکا ہے، وہ دعا کو بھی ایک فوری جواب سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ دعا کوئی معاہدہ نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کا نام ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی نیت، اپنے عمل اور اپنے یقین کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی قبولیت وہ دعا ہوتی ہے جو ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔